الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس طیبہ کی کوئی عبادت کرے نہیں اور سچا اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ آتے ہیں الحمدللہ میرے مرشد کریم صدارت فرما رہے ہیں اللہ کریم ہمیں اس کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضور علیہ السلام کے ذکر کی محفل ہے میرے علم میں ہے کہ مفتی الرحمن صاحب نے آپ کے ساتھیوں نے کافی بڑے پیمانے پہ زاہد صاحب افسر نے کافی بڑے پیمانے پہ اسکول میں اہتمام کر رکھا تھا لیکن موسم کی وجہ سے لیکن یہ یاد رکھیے گا حالانکہ میں نے تو حج کیا ہی نہیں اللہ کریم فرمائے گا جب حاجیوں کے قافلے جاتے تھے تیرا دل تو تڑپتا تھا کہ اگر اللہ مجھے مال دے اگر اللہ مجھے توفیق دے میں حج کروں گا اللہ کریم فرمائے گا تیری زندگی نے وفا نہ کی تو حج نہ کر پایا لیکن تیرا نیت اتنی مضبوط تھی تو نے حج کرنے کا ارادہ اتنا پکا کیا تھا زندگی نے وفا نہ کی ہماری رحمت نے وفا کر دی تبلیغ کی مجھے اس کا اجر دے اللہ کریم فرمائے گا تو جھوٹا ہے تو نے دین کی تبلیغ میری رضا کے لیے نہیں کی تو نے دین کی تبلیغ اس لیے کی کہ لوگ تجھے عرض کرے گا یا اللہ میں نے تیری خاطر جان دے ڈالی مجھے اجر دے اللہ کریم فرمائے گا تو جھوٹا ہے تو نے جان اس لیے نہیں دی کہ میں راضی ہو جاؤں جان تو نے اس لیے دی کہ لوگ بعد میں کہیں دیکھو کتنا بہادر تھا شہید ہو گیا جان تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے تو یہ دونوں باتیں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر نیت اچھی ہو تو جو عمل نہیں بھی کیا وہ نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے اور اگر نیت بری ہو تو کیا وہ عمل بھی نامہ اعمال میں مرتب نہیں ہوتا تو سارا مدار نیت پہ ہے اللہ آپ کو آپ کی نیت کا انشاءاللہ ضرور اجر عطا فرمائے گا میں نے تھوڑی دیر حضور کی شان کو بیان کرنا ہے جس کی خاطر اس محفل کا انعقاد کیا گیا اللہ کریم قرآن کریم میں جا بجا حضور کی شان کو بیان فرماتا ہے جا بجا اللہ کریم قرآن کریم میں حضور کے مقام کو بیان فرماتا ہے جو مقام میں نے تلاوت کیا اللہ کریم فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا آپ سب احباب کی بھرپور توجہ درکار ہوگی اچھا میں نے اس آیت سے گفتگو کرنی چاہیے میں نے اس آیت کو سمجھنا چاہا میں نے مختلف تراجم کو اٹھایا ایک ترجمہ میں نے اٹھایا تو اس میں ترجمہ کچھ ہی ہوا تھا یا ایھا النبی اے نبی علیہ السلام اے میرے نبی علیہ السلام انا ارسلناک شاہدا آگے اس کا اس کی ترجمہ آگے اس کا دیگر ترجمہ موجود تھا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا یا کا ترجمہ لکھا ہوا ہے بڑی توجہ رکھیے گا ایھا کا ترجمہ لکھا ہوا ہے نبی کا ترجمہ خالی نبی پھر آگے انا ارسلناک شاہدا آپ کی توجہ ہے یا آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرا ایک ایک لفظ آپ کے دل میں اترے اور آپ کا عقیدہ مضبوط ہو یا کا ترجمہ ہے کیا ہوا ایھا کا ترجمہ ہے کیا ہوا نبی کا ترجمہ خالی نبی
اچھا میں سمجھا کہ یہ ترجمہ کرنے والے کی عربی کمزور ہے، عربی کمزور ہوگی اسی لیے سارا ترجمہ کر لیا، نبی کا ترجمہ کرتے دقت ہو رہی ہوگی، مشکل ہو رہی ہوگی، عربی کمزور ہوگی، میں یہ سمجھ کے بیٹھ گیا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ اگر عربی کمزور تھی تو باقی قرآن کا ترجمہ کیسے کیا؟ سمجھ رہے ہیں؟ اگر عربی کمزور تھی تو باقی قرآن کا سارے کا ترجمہ کر دیا، نبی کا ترجمہ کرنے کی باری آئی تو عربی کمزور ہو گئی۔ میں نے کہا نہیں، عربی کمزور نہیں، یہ ترجمہ کرنے والے کا ایمان کمزور ہے، ایمان کمزور ہے۔ اگر نبی کا ترجمہ کر لے تو اپنا عقیدہ لے کے کہاں جائیں گے؟ یہ جو سودا بیچتے ہیں یہ کہاں بیچیں گے؟ نبی کا ترجمہ کر دیا نا تو ان کا اور ان کے اجداد کا عقیدہ تمہیں ان کے منہ پہ مارنا پڑے گا، کیونکہ نبی کا ترجمہ کر کے ان کے عقیدے کی ساخت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی کہتے ہی اس کو ہے جو غیب کی خبریں دینے والا، کہتے ہی اس کو ہے جو غیب کی خبریں دینے والا ہو۔ نبی صرف خبر دینے والے کو نہیں کہتے، نبی صرف خبر دینے والے کو نہیں کہتے، نبی سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ آج ڈالر کا ریٹ کیا ہے، نبی سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ آج موسم کیسا ہے، نبی سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ آج ٹمپریچر کیا ہے، درجہ حرارت کیا ہے، نبی سے کوئی سٹاک ایکسچینج کے بارے میں نہیں پوچھتا۔ نبی وہ خبر دیتا ہے جو عام آنکھ دیکھ نہیں سکتی، جو عام عقل سوچ نہیں سکتی، وہ خبر نبی دیتا ہے۔ نبی کہتے ہی اس کو ہے جو غیب کی خبر دینے والا۔ نبی کا ترجمہ جاننا چاہتے ہو تو آؤ کسی کو براہ سے نہ پوچھو، آؤ اس سے پوچھو جو کہتا ہے چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام۔ آؤ کنز ایمان دیکھو، آؤ ایمان کا وہ خزانہ دیکھو جو احمد رضا خان نے ترجمہ کیا ہے۔ یا ایھا النبی، کہاں ہے میری غیب کی خبریں دینے والے حبیب علیہ السلام؟ میرا عنوان یہ نہیں ہے، میرا عنوان یہ نہیں ہے، لیکن یا ایھا النبی، اے میری غیب کی خبریں دینے والے حبیب علیہ السلام۔ اچھا یہ یاد رکھیے گا، میرا عنوان انا ارسلناک شاہدا ہے جس میں میں نے بہت مختصر سے گفتگو کرنی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، یہاں حضور علیہ السلام کی میں نے علم غیب کا ذکر کیا نا، اور ذکر کیا کہ بعض لوگوں کو ترجمہ کرتے بھی موت آتی ہے۔ یہ علم غیب کو ماننے والے جہاں بہت پرانے ہیں نا، یہ علم غیب سے تکلیف ہونے والے بھی بہت پرانے ہیں، یہ علم غیب کا انکار کرنے والے بھی بہت پرانے ہیں۔ ہم جب کہتے ہیں نا کہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت حضور علیہ السلام کا علم غیب کے قائل ہیں، لیکن یہ جو نہ ماننے والے ہیں یہ کل کی پیداوار ہیں۔ ہاں ان کے عقیدے اور ان کے اکابر کل کی پیداوار ہوں گے، لیکن یہ یاد رکھنا یہ جہاں ماننے کا عقیدہ بہت پرانا ہے نا، یہ نہ ماننے والوں کی بھی ہسٹری پرانی ہے، یہ علم غیب نہ ماننے والوں کی بھی ہسٹری پرانی ہے۔ ان کا دل نہ دکھایا کرے یہ کہہ کہ یہ نئے لوگ، سمجھ آ رہی ہے؟ ان کا دل نہ دکھایا کرے یہ کہہ کہ تم تو کل کی پیداوار ہو۔ ان کی تاریخ بہت پرانی ہے، میں بتاتا ہوں ان کی تاریخ کہاں سے شروع ہوئی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم ماننے والوں کی تاریخ بہت پرانی ہے، تو ان نہ ماننے والے بھی کل کی پیداوار نہیں ہے، یہ بھی بہت پرانے ہیں۔ میں آپ کا عرض کرتا ہوں، جب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سلونی ما شئتم، جو سوال کرنا چاہتے ہو مجھ سے کرو، میں یہاں بیٹھے تمہیں اس کی خبر عنایت فرماؤں گا، جو ہو گیا اس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو میں بتاؤں گا، تخلیق آدم کے وقت کا پوچھنا چاہتے ہو میں بتاؤں گا، تخلیق آدم سے پہلے کا پوچھنا چاہتے ہو میں بتاؤں گا، اس وقت عرش و فرش کی خبر جاننا چاہتے ہو میں بتاؤں گا، قیامت تک کے بارے میں جاننا چاہتے ہو میں بتاؤں گا، قیامت کے میدان کے بارے میں جاننا چاہتے ہو میں بتاؤں گا، قیامت کے بعد کے بارے میں جاننا چاہتے ہو میں بتاؤں گا۔ اللہ نے مجھے ہر علم عطا فرمایا ہے۔ پھر یہ جو علم غیب نہ ماننے والے ہیں نا، یہ باہر نکلے، یہ مسجد سے باہر نکلے، منافق تھے، پگڑی بھی پہنتے ہوں گے، جبے بھی پہنتے ہوں گے، داڑیاں بھی رکھی تھی، نمازیں بھی پڑھتے تھے، اور مسجد نبوی میں بھی ہوتے تھے۔ بتا رہی ہے یہ جو علم غیب نہ ماننے والے تھے، یہ جو منافق تھے، یہ داڑیاں بھی رکھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، اور مسجد نبوی میں بھی آ جاتے تھے، مسجد نبوی میں بیٹھے تھے۔ یہ مسجد نبوی سے نکلے، باہر جا کے بازار میں باتیں شروع کر دی۔ دیکھو کہتے ہیں سب کچھ جانتا ہوں، میں نہیں پہچاننا چاہتا۔ اگر سب کچھ جانتے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں جانتے؟ اگر ہر چیز کو جانتے ہیں تو یہ کیوں نہیں جانتے کہ ہم تو یہاں منافقت کرتے ہیں، ان کو دل سے نہیں مانتے، ہم تو یہاں جاسوسیاں کرتے ہیں۔ میرے نبی ممبر پہ آتے ہیں، فاطمہ الزہرا سلام علیہا کے بابا ممبر پہ آتے ہیں، ابو بکر عمر عثمان علی کبیر و مرشد ممبر پہ آتے ہیں، میرے آقا ممبر پہ آتے ہیں، فرماتے ہیں میں پردے رکھنے والا ہوں،
جائے گا. صرف اس کو نہیں بلکہ اس کے باپ سے بھی واقف ہوں, اس کو بھی جانتا ہوں کہ سب سے اب یہاں پر اگر کوئی اٹھائے گا نا, اگر یہاں کوئی بدبخت منافق رسول اللہ کے علم پہ انگلی اٹھائے گا, وہ یہ جان لے وہ رسول کے سیکھنے میں نہیں اللہ کے سکھانے میں کمی نکال رہا ہے, کیونکہ اللہ فرما رہا ہے میں نے ان کو سکھایا جو یہ نہیں جانتے تھے. اب تو میں رسول یہ نہیں جانتے, رسول وہ نہیں جانتے, رسول ماضی کا نہیں جانتے, رسول مستقبل کا نہیں جانتے, رسول دنوں کے حال نہیں جانتے, رسول دیوار سے پیچھے کا نہیں جانتے. اعلیٰ حضرت نے کہا اب اگر صاحب ایمان رہنا چاہتے ہو تو مان لو ما قال وما یقول کی تمام خبریں حضور علیہ السلام کو اللہ عطا فرما چکا ہے. دل فرش پر ہے آپ کی نظر, سر عرش پر ہے آپ کی گزر, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو آپ پہ آیا. اچھا اس کا ایک ہو گیا یہ نبی, اے میری غیب کی خبریں دینے والے نبی والے صاحب, اب ذرا بھرپور توجہ درکار ہے. انا ارسلناک شاہدا, ہم نے آپ کو شاہد یعنی گواہ بنا کر مبعوث فرمایا. بھرپور توجہ سے سننا, سنیا تمہیں تمہارے عقیدے میں صرف نعرے نہیں, تمہیں تمہارے عقیدے پہ ثبوت آنے چاہیے. وہ اور ہوتا ہے جن سے عقیدہ پوچھا تو بولے مرکز میں آ جائے دادا جان بتائیں گے, نہیں نہیں, اہل سنت کا عقیدہ کسی گندے بازار سے نہیں آیا. اہل سنت کا ایک عقیدہ رب کے قرآن سے آیا. اپنے عقیدہ ثابت کرنے کے لیے کسی گندے بازار میں ذلیل ہونے کی ضرورت نہیں. سنیا بڑے مضبوط رہو, تمہارا ایک عقیدہ رب کے قرآن سے ثابت ہے. اہل سنت کا عقیدہ شعر و شاعری کا نہیں ہے. اہل سنت کا عقیدہ شعر و شاعری کا مبنی نہیں ہے. اہل سنت کا ایک عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. بڑے غور سے سننا, کس کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور حاضر بنا دے, ذرا ہاتھ اٹھائے. اگر کسی کا عقیدہ نہیں ہے نا اور اس مجلس میں آ گیا ہے تو پریشان نہ ہو, بس ہاتھ نیچے کر لیجیے, ہاتھ نیچے کر لیجیے. جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے وہ پریشان مت ہو. ہم گالیاں نہیں نکالتے, گالیاں وہ نکالتے ہیں جن کے پاس ثبوت نہ ہو, اور بدن مسلک گالیاں وہ نکالتے ہیں جو حسد کی آگ میں جل رہے ہو. سمجھ آ گئی ہے؟ گالیاں یا وہ نکالتا ہے جو حسد کی آگ میں جل. کنویں کا مینڈک سنا ہے نا, کنویں کا مینڈک, یا چاندنی رات میں بھونکنے والا کتا سنا ہے نا, ان کا کام ہوتا ہے گالیاں نکالنا. آپ کے پاس کوئی ہے ہی نہیں کہ جس نے کوئی ہے اس نے بھونکنا شروع کر, ٹھیک ہے, یا یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس ثبوت نہیں ہے تو وہ گالیاں نکالیں. الحمدللہ ہمارے پاس ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث موجود ہے, ہم اپنا عقیدہ ثابت کریں گے. اللہ کریم نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا, ہم نے آپ کو شاہد یعنی گواہ بنا کر مبعوث فرمایا. اللہ اکبر. اب امام راغب اصفہانی المفردات میں کہتے ہیں کہ گواہ کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. الحضور مع المشاہدہ, گواہ کے لیے ضروری ہے کہ گواہ جب کی گواہی دے رہا ہے. بڑے غور سے سنیے گا, گواہ جب کی گواہی دے رہا ہے, جہاں کی گواہی دے رہا ہے, جس کی گواہی دے رہا ہے وہاں حاضر ہو, ٹھیک ہے, وہاں موجود ہو, حاضر ہو. صرف حاضر نہ ہو بلکہ اپنی آنکھ سے مشاہدہ کر رہا. سمجھ آتی, صرف حاضر نہ ہو اپنی آنکھ سے مشاہدہ کرے جس چیز کی گواہی دے رہا ہے. مثال کے طور پہ میں کہوں کبھی میں محفل میں آ رہا تھا, میرے ساتھ کوئی کہے کبھی حسان نصیب الرحمان محفل میں آیا, جب وہ آیا تو میں نے اس کے ہاتھ میں لا دیا. اگلا پوچھیں گے بھئی تمہارے پاس کوئی گواہ ہے کہ تو اتنے اس سے ہاتھ میں لایا؟ وہ بولے ہاں میرے پاس فلاں بندہ گواہ ہے. وہ گواہ کھڑا ہو جائے, وہ جب ہی تم گواہی دیتے ہو کہ اس نے اس سے ملا ہے, وہ بولے کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں. کیوں گواہی دیتا ہوں؟ وہ کہے کہ کیونکہ میں وہاں موجود تھا. اگلا پوچھے گا موجود تھے تو اپنی آنکھ سے اس کو ملتے ہوئے دیکھا؟ وہ کہے نہیں موجود تو تھا لیکن آنکھ سے ملتے نہیں دیکھا. اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی. گواہ کا یہ ضروری ہے کہ جب کی گواہی دے رہا ہے وہاں موجود ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ وہاں موجود ہو, صرف موجود نہ ہو بلکہ اس واقعے کا آنکھ سے مشاہدہ کرنا, آنکھ سے دیکھے وہ ہوتے ہوئے جس کی گواہی دے رہا ہے. وہاں موجود بھی ہو اور جس کی گواہی دے رہا ہے وہ ہوتے آنکھ سے دیکھے. اللہ کریم نے فرمایا ہم نے آپ کو گواہ بنایا. اب گواہ کے لیے ضروری ہے الحضور مع المشاہدہ, گواہ حاضر بھی ہو جس کی گواہی دے رہا ہے اس کو آنکھ سے دیکھے. اللہ فرمایا میرے حبیب نے آپ کو گواہ بنایا. اب سوال یہ ہے کس نے گواہ بنایا؟
سب سے پہلے مفسرین فرماتے ہیں شاہد اللہ، اللہ نے رسول اللہ کو اپنی وحدانیت کا گواہ بنایا۔ وہ کیسے؟ تمام انبیاء حضرت آدم علیہ السلام آئے، اللہ کی طرف بلایا۔ اگر تم پوچھو اللہ کو دیکھا تو جواب ہوگا دیکھا نہیں ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے حضور سے پہلے۔ جس سے پوچھا لوگوں نے سب نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کی طرف بلایا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا دیکھا؟ کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ ہاں میں نے دیکھا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے اس نے پردے میں رہ کے کلام کیا، کوئی کہہ رہا ہے اس نے فرشتے کے ذریعے کلام کیا، کوئی کہہ رہا ہے اس نے آواز سے کلام کیا، کوئی یہ نہیں کہہ پا رہا کہ ہاں اس کو دیکھ رکھا ہے۔ میرے مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ پوچھنے والوں نے پوچھا آپ نے دیکھا ہے یا آپ سے بھی وہ غیب رہا؟ کہا ہاں رأیت ربی فی احسن صورت، میں ہی وہ ہوں جس نے رب کو دیکھا بھی ہے اور بڑے حسین انداز میں دیکھا، جس نے اللہ کو دیکھا بھی ہے اور بڑے حسین انداز میں دیکھا ہے۔ پتہ چلا میرے آقا اللہ کی وحدانیت کے چشمدید گواہ ہونے میں واحد ہے۔ صرف میرے مصطفیٰ کی شان ہے، میرے مصطفیٰ کے سوا اللہ کی وحدانیت کا چشمدید گواہ اور کوئی نہیں۔ حضور علیہ السلام اللہ کے گواہ ہے۔ حوالہ حضرت کا یہاں پر تم کہتے ہو رسول کو دیوار کے پیچھے کا علم ہے یا نہیں ہے، رسول کو اگلے لمحے کا علم ہے یا نہیں ہے، رسول اللہ کو پچھلے لمحے کا علم ہے یا نہیں ہے۔ حوالہ حضرت نے کہا کہ اور کوئی غیب کیا آپ سے یہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا آپ کروڑا درود، جب نہ خدا ہی چھپا آپ کروڑا درود، نہ خدا ہی چھپا درود۔ یہ کب ہوا؟ وہ شب معراج یہ حمزہ خان صاحب بھائی کھول دیئے، وہ شب معراج وہ سب میں شرشرا، کوئی نہ آپ سا ہوا آپ کروڑا درود، کوئی نہ آپ سا ہوا آپ کروڑا درود، کوئی نہ آپ سا ہوا آپ کروڑا درود۔ اولا تو حدیثوں مویز، ارے کیا ہے وہ دشمن خبیث، آپ حفیظوں مویز، کیا ہے وہ دشمن خبیث، آپ ہو تو خوف کیا آپ کروڑا درود، آپ ہو تو خوف کیا آپ کروڑا درود، آپ ہو تو خوف کیا آپ کروڑا درود۔ اللہ کریم نے رسول اللہ کو اپنی وحدانیت کا گواہ بنا۔ پھر مفسرین فرماتے ہیں گواہ کے لیے سنیا نا دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، الحضور مع المشاہدہ، کہ گواہ جب کی گواہی دے رہا ہے ادھر حاضر ہو، اور جس چیز کی گواہی دے رہا ہے اس کا مشاہدہ۔ اب مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کو ہر اس پہ گواہ بنایا جس کی طرف حضور کو بھیجا۔ اب کوئی نبی آئے ایک قبیلے کے لیے، کوئی نبی آئے قوم کے لیے، کوئی نبی آئے خطے کے لیے، کوئی نبی آئے محدود وقت کے لیے۔ ہمارے آقا کسی محدود وقت کے لیے نہیں آئے، کسی محدود خطے کے لیے نہیں آئے، کسی محدود قبیلے کے لیے نہیں آئے، کسی محدود خاندان کے لیے نہیں آئے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے کافی بنا کے بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے حبیب علیہ السلام ہم نے اپنے دامن ربوبیت کے ساتھ آپ کا دامن رحمت کو وابستہ کر کے ایسے پھیلا دیا ہے، اب جہاں ہماری خدائی ہے وہاں آپ کی وزارت مصطفی۔ اللہ کو اللہ نے فرمایا
میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو عالمین کے لیے بھیجا. پتہ چلا رسول اللہ فرش والوں کے گواہ ہے, فرش پہ بھی حاضر ہے, عرش والوں کے گواہ ہے, عرش پہ بھی حاضر ہے, سدرہ والوں کے گواہ ہے, سدرہ پہ بھی حاضر ہے, جنت والوں کے گواہ ہے, جنت پہ بھی حاضر ہے. میرے مصطفیٰ روحانی طور پہ ہر مقام پہ حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے. کرنی نہیں ہے. آپ کو حاضر ناظر کے پاس میں بہت سی تقریریں سنی اور بہت سے دلائل بھی آپ کے پاس موجود ہوں گے حاضر و ناظر میں. میں آپ کو آج ایسی بات بتاتا ہوں اس میں جو آپ نے علماء کو یقیناً مطالبہ ہے لیکن شاید آپ نے پہلے نہ سنی. اللہ اکبر. لوگوں کو اس سے تقریب ہوتی ہے حضور آج حاضر و ناظر ہے یا نہیں. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں. آج تو ڈنکے ہی مصطفیٰ کے بج رہے ہیں. آج تو حقیقت حکومت ہی مصطفیٰ کی ہے. میرے مصطفیٰ کا کہ زید جو ہے وہ یہاں کون سا بازار ہے کوئی رکھتا وہاں سے سوار ہوا یا کوٹلی سے سوار ہوا تو سوال کرنے والے کی گرامر میں گڑبڑ ہو گئی. کہا جائے گا تجھے ہم نے بتایا نہیں, سمجھ نہیں آتی. ہم نے یہ نہیں کہا کہ زید ہمارے سامنے سوار ہوا ہے. ہم نے یہ کہا ہے کہ رأیت زید راکبا, ہم نے زید کو دیکھا اس حال میں کہ وہ سوار تھا. تو پتہ چلا ہم نے زید ابھی دیکھا ہے, زید ہمارے دیکھنے سے پہلے کا سوار تھا. سمجھ حال ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا ابھی تمہیں بھیجنے کے بعد تمہیں شاہد بنایا. یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں بھیجنے کے 40 سال بعد تمہیں شاہد بنایا. فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا, میرے حبیب اس حال میں بھیجا کہ حاضر و ناظر بنا. اس حال میں بھیجا. آنے کے بعد مرتبہ نہیں ملا, یہ مرتبہ لے کر یہ آیت بخاری کے حدیث سے ثبوت پیش کرتا ہوں. اللہ کریم فرماتا ہے میرے حبیب علیہ السلام کو کیا ہی منظر ہوگا. اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے میرے حبیب علیہ السلام کو کیا ہی منظر ہوگا جب اب ہر امت کو لائیں گے ایک گواہ کے ساتھ اور ہر ایک کے حق میں آپ کی گواہی قبول کریں. اب یہ منظر کیا ہے بخاری میں موجود ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب امتوں سے پوچھا جائے گا نا کہ چنگے کام کیوں نہیں کیے تھے, مثال کے طور پہ جب گنہگاروں سے پوچھا جائے گا کیوں نہیں بندے سے پتر بنے, کیوں نہیں چنگے کام کیے تھے, وہ کہیں گے یا اللہ تیرے نبیوں نے تو ہم تک پیغام پہنچایا ہی نہیں. وہ انکاری ہو جائیں گے, یا اللہ ہم تک تو تیرے نبیوں نے پیغام ہی نہیں پہنچائی. اللہ تعالیٰ نبیوں سے پوچھے گا کیا تم نے اپنی ڈیوٹی پوری کی یا نہیں کی, کیا آپ نے پیغام پہنچایا. سب نبی اب جوان ہو کے کہیں گے یا اللہ ہم نے تیرا دیا حکم پورا کیا, ہم نے پیغام پہنچایا. اب اللہ کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ سبق ہے کہ دکھائے گا خدا شان حبیب ورنہ محشر کے بابا کرنے میں رکھا کیا. اللہ تعالیٰ نبیوں سے پوچھے گا کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے. بڑے غور سے سننا, یہ ہمارا عقیدہ ہے جس سے عقیدہ ثابت ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نبیوں سے پوچھے گا کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے کہ تم نے پیغام دیا. سب نبی اب زبان ہو کے کہیں گے ہاں یا اللہ تیرے حبیب علیہ السلام اور ان کی امت ہماری گواہ ہے. حضور کے بتانے میں گواہی دیا ہے نا. اصل بات یہ ہے کہ یا اللہ تیرے حبیب ہمارے گواہ ہیں. آدم علیہ السلام کس کو گواہ کہیں گے, حضور علیہ السلام کو. موسیٰ علیہ السلام کس کو گواہ کہیں گے, حضور علیہ السلام کو. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اپنا گواہ کس کو کہیں گے, حضور علیہ السلام. بولو کشمیریوں کس کو کہیں گے, حضور علیہ السلام. اب مجھے ایک بات بتاؤ, اگر میں کہوں میں آج سے 6 سال پہلے کشمیر آیا, 4 سال کی بچی 6 سال پرانی گواہی کیسے دے گی. یار میں سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہوں. میلاد کم بیش 1450 سال پہلے ہوا ہے. آدم کہیں گے میرے گواہ ہیں, عیسیٰ کہیں گے میرے گواہ ہیں, کہیں گے میرے گواہ ہیں, داؤد کہیں گے میرے گواہ ہیں, سلیمان کہیں گے میرے گواہ ہیں, عیسیٰ کہیں گے میرے گواہ ہیں. اور یا اللہ میلاد 1400 سال پہلے ہوا, گواہی ہزاروں سال پرانی دے کے, اور یہی تو بات بتا شریعت کا لباس اور رسول کا لباس ہے. میرے رسول کی اصل نور ہے, نور بھلی جو میرا نبی ہر نبی کے دور میں حاصل بھی تھا ناظر بھی تھا. یہی تو وجہ ہے آدم اور ابراہیم بھی کہہ رہے ہیں ہمارے دور میں بھی اگر کوئی ہمارا گواہ ہے تو محمد رسول اللہ. صوفیہ فرماتے ہیں سلام کرنے میں پہلے
تمہارے سامنے تمہارا بچہ ہے یا تمہارے بزرگ ہے، سلام کرنے میں پہل کرو۔ تمہارے سامنے اگر تمہارا نوکر بھی آ جائے، ملازم بھی آ جائے، اس کو سلام کرو۔ گلی میں چل رہے ہو، جو چھوٹا بڑا جو نظر آئے اس کو سلام کرنے میں پہل کرو، اللہ تقبل ختم کرنے میں۔ اچھا، حضور سلام کرنے کے بجائے بیان فرما رہے ہیں، اللہ اکبر۔ حضور فرما رہے ہیں سلام کرنے میں پہل کرو، گھر میں داخل ہو تو سلام کرنے میں پہل کرو۔ ایک صحابی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر گھر میں نہ ہوئی اکیلا، دروازہ ہی میں کھول رہا ہوں، مجھے پتا ہے گھر میں اور کوئی نہیں ہے، تو یا رسول اللہ پھر کسے سلام کروں؟ حضور نے فرمایا کوئی نہیں ہوگا تو میں تو ہوں گا نا، میں تو ہوں گا نا۔ دروازہ کھولنا اور کہنا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام روحانی طور پہ ہر مقام کا حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے۔ اور یہ عقیدہ ہم نے کسی مسجد کسی عام بازار میں کسی مرکز میں جا کے نہیں اٹھا لیا، یہ عقیدہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ اور بھائی خالی نعروں میں صحابہ کی غلامی نہیں کرنی، عقیدوں میں صحابہ کا عقیدہ سنا۔ اللہ اکبر۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت صدیق اکبر۔ اللہ اکبر۔ قربان جائیں صدیق اکبر، قربان جائیں صدیق اکبر کی شان کی۔ اور یاد رکھنا صدیق اکبر پہ بھونکنے سے پہلے نا یہ ذہن میں رکھا کرو، یہی دیکھ لیا کرو وہ ہے کہاں، کم سے کم یہی دیکھ لیا کرو وہ ہے کہاں۔ میرے گھر میں ہے تو میری ذمہ داری پہ خبردار جو کسی نے بھی غلط بات کی ہے تو ابو بکر صدیق اپنے گھر میں نہیں رہتے، ابو بکر صدیق رسول اللہ کے گھر میں رہتے ہیں۔ صدیق اکبر پہ بھونکنے سے پہلے یہ یاد رکھنا صدیق اکبر پہ بکواس کی رسول اللہ رکنے والے کتے یہ ذہن میں رکھتے صدیق اکبر پر کسی کے بھونک سے فرق نہیں کرتا۔ اور یاد رکھنا حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر پھر جنت، حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر جنتی ہے، لیکن ابو بکر کی شان بیان کرتے ہوئے صرف جنتی جنتی کہنا کافی نہیں ہوتا، کیونکہ اس وقت بھی ابو بکر اس مقام پہ لیتا ہے جو ساتوں جنتوں سے جنت تو اونچا مقام ہے، اب جو کچھ سے بلند اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر کیا لائے، جانتے ہو جواب کیا دیا؟ حضور سامنے بیٹھے اور صدیق اکبر کہتے ہیں اب قریب اللہ و رسولہ۔ حضور پوچھ رہے ہیں گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ اب قریب اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ چھوڑ کے آ رہا ہوں اور آپ کو چھوڑ کے آ رہا ہوں۔ کوئی پوچھا ابو بکر صدیق، حضور سامنے بیٹھے ہیں اور تم کہہ رہے ہو آپ کو گھر چھوڑ کے آ رہا ہوں۔ صدیق اکبر کا عقیدہ سنو، اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور یہی ہمارے نزدیک حاضر و ناظر کا شرعی معنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کے ساتھ اپنے محل میں چلا کر، لیکن روحانی طور پہ حضور علیہ السلام ہر مقام پہ حاضر بھی۔ 7-8 موجود کو انشاءاللہ عیدگاہ شریف میں نہایت احترام کے ساتھ منایا جائے گا۔ مرکزی نشست انشاءاللہ 8 جون کو ہوگی، مرکزی نشست جس میں انشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں حضور علیہ السلام کے غلام حضور علیہ السلام سے اظہار محبت کی خاطر جمع ہوں گے۔ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ 8 جون کو خود بھی عیدگاہ شریف تشریف لائیے اور دیگر بھی تمام احباب کو اطلاع کیجیے کہ 8 جون کو اس شریف میں اپنی شرکت یقینی بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کے نمک حلال اور وفادار۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، پتہ نا وہ کون ہے؟ پتہ ہے؟ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بلی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بلی ہے، وہ ہاشمی
ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے وہی ختم رسول ہے وہی ختم رسول ہے مختوم مربی ہے وہی عالی کل ہے وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے والشمس مزمل وہی یاسین وإسحاق والشمس مزمل وہی یاسین وإسحاق کیا کیا نئے القاب سے اصحاب بلایا کیا کیا نئے القاب سے اصحاب بلایا عالم کو ضیاء جس کے وسیلے سے ملی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ ذات جو صاحب لولا کلمہ ہے جو صاحب سفرت شفق راج ہوا ہے اقسام امامت جس نبیوں کی ملی ہے اقسام امامت جس نبیوں کی ملی ہے اقسام امامت جس نبیوں کی ملی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کا وفادار رکھے اللہ قریب آپ سب کو اجر عظیم آمین صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سب مل کر شامل ہو جائیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان
Zul